بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 30 اگست سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا، اور آج ناظرین 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام کے بارے میں بھی 10 محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس عظیم صحنے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ظلم عظیم جو ہوا، دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اور امت مسلمانوں کی تاریخ میں تو بالکل ہی نہیں ملتی، کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا محرم الحرام کا جو آج دن ہے، اس دن کے اعتبار سے، اور پھر واقعہ کربلا جو کچھ ہوا اور کیسے ہوا، اس کو میں آج کی جو خبریں ہیں، جو کچھ آج ہو رہا ہے، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، خلیجی ممالک میں ہو رہی ہیں، عرب کنٹریز میں ہو رہی ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم ملکوں کے درمیان، مسلم ممالک، مسلم حکمران اور امت مسلمہ کا شرازہ جس طریقے سے بکھرا ہوا ہے، اس حوالے سے آج کی جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے محرم الحرام، 10 محرم الحرام، واقعہ کربلا کے حوالے سے، کہ اس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے، مذمت کی جائے، الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دن، واقعہ کربلا کے دن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ، ان کے ساتھی، اہل بیت، ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم عظیم کیا گیا، اور جس بے دردی سے شہید کیا گیا اور دھوکے سے شہید کیا گیا، دھوکہ اور فریب اور منافقت، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد ایک عظیم صحنہ، جتنا بھی افسوس کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی اور دردناک بات ہو نہیں سکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ان کو جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جو کہ ان کے نواسہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بچوں کو جس طریقے سے ان کے اہل خانہ کو، پورے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ تو واقعہ کربلا ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصولوں پہ کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، اور جب اصول سامنے آئیں تو پھر جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہونا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سبق دیتی ہے اصول پرستی کی، حق اور سچ پر ڈٹ جانے کی۔ لیکن ہم نے تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں ہے جی، اور آج جو امت مسلمہ کا حال ہے وہ بالکل ایک سمجھیں کہ شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور رسول اللہ کی کوئی چیز نہیں ہے، ذاتی مفاد، ذاتیات، دولت، ہوس پرستی، سب کچھ یہ ساری پرائورٹیز ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن ہم ہر سال خلفائے راشدین کے دن مناتے ہیں، واقعہ کربلا کا دن مناتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہم خلفائے راشدین کی، انبیاء اکرام کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو درس ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے، تو بلکہ ہم اس حد تک تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان پاک باز ہستیوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم اس سینس میں کر دیا ہے کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، اور ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی معتبر مقدس ہستیاں ہیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں، مسجد نبوی جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں، سلام پیش کریں،
اس کے بعد اگر آپ جنت البقیع جائیں، جہاں پہ تمام مقدس ہستیاں تدفین وہاں پہ ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی وہیں پہ ہیں۔ تو اگر وہاں پہ جائیں تو جنت البقیع کے دروازے پہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے آپس میں جو رشتہ داریاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا رشتہ داریاں تھیں، یہ ان کے صحابہ کرام تو تھے ہی تھے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خلفائے راشدین کی رشتہ داریاں تھیں، خلفائے راشدین کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود ہیں۔ وہ روضہ رسول جو بنا ہوا ہے اسی احاطے میں دونوں خلفائے راشدین موجود ہیں، ان کے قبریں وہیں پہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں ہیں۔ تو ان کی آپس میں اتنی رشتہ داری ہے، آپس میں یہ ایک تھے، متحد تھے، اور لیکن اس کے بعد ہم اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بطور امت مسلمہ، بطور مسلمان، ہم تو آپس میں دست و گریبان ہیں، اور ہم تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ہم انڈیویجول سطح پہ بھی اتنی تفرقہ بازی ہو چکی ہے، فرقہ واریت ہو چکی ہے، اور ہم کہتے یہی ہیں کہ جناب ہم صحابہ اکرام کے، اہل بیت کے فالورز ہیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، جو کہ سب سے پہلا سبق ہی یہ ہے، انہوں نے یہی سبق سکھایا ہمیں، وہ نہیں سبق ہم پڑھتے، بلکہ ہم انتہائی فروعی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اختلاف کو نہیں سنتے، ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور وہی چیز ابھی تک اوپر ہم سب کلمہ گو ہیں، لیکن نیچے جب آتے ہیں تو نیچے ہم بہت زیادہ تقسیم ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمیں آج کا دن کم از کم اگر ہم ہر شخص اپنے طور پہ یہ عہد کر لے کہ جناب آج کے بعد ہم قرآن مجید کی آیت جو ہے اس پہ عمل کریں گے، اور ہم دین پہ چلیں گے، اور سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے، اور اختلاف بھی ہے تو اس کو بڑے مدلل طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو باقی اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہر انسان سے حساب لینا ہے وہ اسی طرح ہی لینا ہے کہ اس تک کتنا علم پہنچا، کتنا دین پہنچا، اور اس کے بعد اس پہ عمل کتنا کیا، اس اعتبار سے۔ اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضمیر کے اندر ہی نفس لوامہ اور نفس امارہ دونوں موجود ہیں، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے اور کیا صحیح کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد ہم عمل نہیں کرتے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اٹھ کر نہیں سوچتے، اور یہ مسلم حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلم ریاستوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، اور ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، اور دونوں طرف مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور دشمن کے ہاتھوں ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور دشمن کے ہاتھوں ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسلحہ ہم دشمن سے خریدتے ہیں، مالی فائدہ، تجارتی فائدہ دشمن کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ عراق کا حال دیکھ لیں، ایران کا حال دیکھ لیں، مصر، لیبیا اور لبنان، شام، یمن، سعودی عرب، سب کے سب ہمارے سامنے، تمام مثالیں ہمارے سامنے، فلسطین، مقبوضہ کشمیر، یہ ساری چیزیں، اور ہم آپس میں دوستیاں نہیں کر رہے، ہم آپس میں اپنے اختلافات ختم نہیں کر رہے، ہم آپس میں ایک نہیں ہو رہے، بلکہ ہم دشمن
کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، دشمن ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، دشمن سے ہم ہر چیز خرید رہے ہیں، لیکن آپس میں ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اس وقت جو مسلم ممالک ہیں جی 52 کے قریب ریاستیں، 52 یا 56، تمام ریاستیں اگر مل جائیں تو جناب دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں اس وقت۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، زراعت سے لے کے، عام اشیاء سے لے کے، اور جو زیر زمین ذخائر ہیں ان تک ہر چیز اس وقت مسلم ممالک کے پاس ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہود و ہنود سے دوستیاں کر رہے ہیں، اور اسرائیل، متحدہ عرب امارات، اسرائیل کو اس وقت شوق چڑھا ہوا ہے جناب، سب عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو، مڈل ایسٹ کے ممالک کو، کہ اس کو جلدی سے جلدی تسلیم کر لیں، اور تسلیم کرنے کے بعد اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پومپیو ہو کے گئے تھے جناب یو اے ای اور مختلف ملکوں کا دورہ کر کے گئے تھے، تو یو اے ای سے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات نے جناب اسرائیل کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، اور جو 1972 میں جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں یو اے ای کی گورنمنٹ کی طرف سے اسرائیل پر، اقتصادی پابندیاں، اقتصادی ناکہ بندی کی گئی تھی، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، تجارتی بائیکاٹ تھا، وہ بائیکاٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یو اے ای کے فرمانروا صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے اسرائیل کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فرمان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لین دین ہوگا، کاروبار ہوگا، یو اے ای کے جو رہائشی ہیں، شہری ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور اس پہ اب کوئی سزا نہیں دی جائے گی جی، بلکہ اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اور خلیجی ممالک میں سے اسرائیل جو ہے وہ پہلا ملک ہے جی گلف کنٹری میں سے، اور تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسرائیل سے جناب یو اے ای کی پروازیں بھی براہ راست شروع ہو رہی ہیں، اور پہلی پرواز جو ہے وہ کل یعنی کہ 31 اگست کو پہلی پرواز یو اے ای سے تل ابیب سے یو اے ای آئے گی۔ یہ ٹھیک ہے جی، اور اس میں ہوگا کون کون؟ بڑا بھاری بھرکم وفد آ رہا ہے جی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد جو ہیں، جو سارے آرکیٹیکٹ ہیں، سارے اسکرپٹ رائٹر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ جو اسرائیل کو تسلیم کروایا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں جی جیرڈ کشنر، وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن بھی اس پرواز میں ہوں گے۔ اور جناب نیتن یاہو کے دفتر سے بھی اعلامیہ جاری ہو گیا، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں مربن، وہ اس اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہوں گے اسرائیل کی طرف سے، اور اس میں بڑے بڑے ایم او یوز اور معاہدوں کا اعلان ہے۔ اس میں ہے جناب ہوا بازی پہ بات چیت کی جائے گی، شعبہ ہوا بازی، سیاحت، تجارت، صحت، توانائی، سلامتی اور دیگر امور پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسرائیل سے، اور امریکہ اسرائیل مشترکہ ڈیلیگیشن، یہ اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں حتمی معاہدے ہوں گے، اور معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاہدہ ہے یو اے ای کا، اس کا اعلان جو ہے وہ واشنگٹن میں ہونا ہے، اس مہینے نہیں بلکہ اگلے مہینے یعنی کہ سپٹمبر میں متوقع ہے۔ وہ یو اے ای کے فرمانروا جائیں گے جناب واشنگٹن، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میں، ادھر سے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو آئیں گے، تو ان سب کی موجودگی میں یہ ایگریمنٹ جو ہے سفارتی تعلقات کی بحالی، یہ وہاں پہ اناؤنس کیا جائے گا، اور وہیں پہ دستخط ہوں گے۔ تو یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے۔ تو ایک طرف یہ ہے، اب یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل کو یو اے ای
سعودی عرب، بحرین، سوڈان، ان ممالک سے کیوں تسلیم کروانے کے لیے ایک چلی ہے جی کویت، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایران کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ اور دوسری جانب ایران کو بھی دیکھیں تو اگر آپ تقریر سنیں ایران کے روحانی پیشوا کی عید والے دن جو انہوں نے خطبہ دیا، تو انہوں نے برملا کہا کہ ہم اپنی پراکسیز جو ہیں دنیا بھر میں، ہم اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے اور لڑائیاں جاری رکھیں گے۔ تو یہ دونوں طرف برابر کا کام ہو رہا ہے۔ عرب کنٹریز جو کہ سنی ریاستیں ہیں، ایران جو کہ شیعہ ریاست ہے، تو یہ سب صرف اپنے اپنے خول سے باہر نہیں آ رہے اور ایک امت مسلمہ کے ہراول دستے کے طور پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں۔ پاکستان نے بہت کوشش کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پرائم منسٹر عمران خان، DGISI جنرل فیض، اس لیڈرشپ نے بھی اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اسلحے کے انبار لگائے جا رہے ہیں اور دونوں جو بلاکس ہیں دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ترکی کے ساتھ ایک الگ تنازع ہے، ترکی ایک بہت بڑی قوت ہے اور ترکی کے ساتھ دوستی کریں گے تو ہمارے ساتھ نہ کریں، ایران کے ساتھ کریں گے تو فلاں کے ساتھ نہ کریں، فلاں کے ساتھ کریں گے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ محرم الحرام، واقعہ کربلا، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، اور جو قربانیاں جس مقصد کے لیے دی گئی تھیں اس مقصد پہ بھی ہم نہیں چل رہے، بطور مسلم ریاستوں کے بھی اور بطور مسلم حکمرانوں کے بھی اور بطور مسلمانوں کے بھی۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنت پہ نہیں چلیں گے، تب تک یہ کیسے پاسبل ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی جو فتح نصرت وہ ہے وہ ہم پر آئے۔ تو یہ تھا محرم الحرام کے حوالے سے، اور میں نے کہا آپ سے خبریں بھی شیئر کر لوں، آپس میں ملی جلی ہیں خبریں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے اور ابھی تک بھی وہی چل رہا ہے جناب کہ بس غیر اچھے ہیں، اپنے صحیح نہیں ہیں۔ تو اگر آپس میں ہم ایک ہو جائیں تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اسلامی ریاستوں میں کیا نہیں ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جوہری قوت بنا ہوا ہے، اور یہ سارا مسلم بلاک ایک ہو اور سب مل کر چلیں، اپنے مفادات کا تحفظ کریں، باہمی تجارت کریں، باہمی سیاحت کریں، باہمی طور پہ ساری چیزوں کو ایک دوسرے کو فروغ دیں، تمام ملک ایک دوسرے کی منڈی بنے، تجارتی منڈی بنے، اقتصادی منڈی بنے، تو کسی تیسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نہ ہمیں کسی سے اسلحہ لینے کی ضرورت، بلکہ دنیا ہماری طرف آئے گی۔ جب مسلمانوں کا کیا کہنا چاہیے عروج تھا، دنیا پہ اقتدار تھا، تو وہ واپس آ سکتا ہے اب بھی، بشرطے کہ ہم باعمل اور اتحاد، اتفاق اور یقین پیدا کریں آپس میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔